امریکہ کا وینیزویلا پر حملہ، صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو وینیزویلا کے دارالحکومت کراکس میں پکڑ کر ان پر مقدمہ چلانے کے لیے امریکہ منتقلی۔ کئی ممالک اور مبصرین نے امریکہ پر کڑی تنقید کی، بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی قرار دیا اور صدر مادورو نے امریکی عدالت میں اس کارروائی کو ایک خود مختار ملک کے صدر کا اغوا قرار دیا۔ صدر مادورو پر امریکہ کے الزامات ہیں کہ وہ نارکو ٹیررزم، کوکین سمگلنگ اور امریکہ کے خلاف مشین گنز اور تباہ کن ہتھیار رکھنے کی سازش کر رہے تھے۔ اکثر ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی الزامات کی بنیاد کمزور ہے کیونکہ امریکہ جانے والی زیادہ تر منشیات بحر الکاہل کے ساحل سے میکسیکو اور کولمبیا کے راستے آتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس پبلک سٹیٹمنٹس امریکی آپریشن کو کبھی منشیات کے خلاف کارروائی قرار دیتے ہیں تو کبھی وینیزویلا کے تیل اور حکومت کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک خود مختار ملک میں گھس کر اس کے صدر کو پکڑنے کا امریکی اقدام ایک خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر دوسرے ملکوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ اسی تناظر میں آج سیربین میں 2 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کیا اس امریکی کارروائی کے بعد دنیا ایک ایسے انتشار یا کیوس کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے جہاں بین الاقوامی قوانین صرف کتابوں میں رہ جائیں گے، ان پر کوئی ملک عمل نہیں کرے گا؟ اور وہ دنیا کیسی ہوگی جہاں بین الاقوامی قوانین پر عمل ہوتا نظر ہی نہ آئے؟ ابھی چند روز پہلے ہی دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے بہت سو کو حیران و پریشان کر دیا۔ ایک آزاد، خود مختار مگر کمزور ملک میں ایک دوسرے طاقتور ملک کے فوجی گھسے اور اس ملک کے صدر اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کر لے گئے۔ تیل کی دولت سے مالا مال لیکن فوجی اعتبار سے کمزور ملک وینیزویلا اور طاقتور ملک امریکہ۔ یہاں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ آخر وینیزویلا سے چاہتا کیا ہے؟ امریکہ نے وینیزویلا کے صدر کو گرفتار کرنے کا جواز منشیات اور اسلحے کی سمگلنگ بتایا ہے۔ وہ صدر مادورو کے بارے میں نارکو ٹیررسٹ جیسی اصطلاحات استعمال کر رہا ہے، لیکن کئی مبصرین اس جواز سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ لیورپول جان مورز یونیورسٹی میں جسٹس اسٹڈیز کی پروفیسر جولیا بکسٹن کے مطابق یہ انتہائی کمزور بنیاد ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ وینیزویلا کوکین کا بڑا برآمد کنندہ یا ایکسپورٹر نہیں ہے، کیونکہ دراصل امریکہ جانے والی زیادہ تر کوکین بحر الکاہل کے ساحل سے میکسیکو اور کولمبیا کے راستے آتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو مادورو کو نارکو ٹیررسٹ کے طور پر پیش کرنے کا تصور گڑھنا پڑا تاکہ رژیم چینج کی پالیسیز پر عمل کیا جا سکے۔ دیکھیں، سچ تو یہ ہے کہ وینیزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تصدیق شدہ تیل کے ذخائر ہیں۔ پوری دنیا کے تیل کے ذخائر کا 17% وینیزویلا میں ہے، لیکن اقتصادی پابندیوں، کم سرمایہ کاری اور خراب انفراسٹرکچر کی وجہ سے یہ ملک بہت کم تیل پروڈیوس کرتا ہے۔ سن 2021 میں وینیزویلا کی حکومت نے ملک میں موجود معدنیات کا ایک نقشہ جاری کیا تھا جس کے مطابق تیل کے علاوہ وینیزویلا میں سونے، چاندی، یورینیم، ٹائٹینیم، کاپر، کوئلے، نکل اور کئی دوسری قیمتی معدنیات کے بھی ذخائر موجود ہیں۔ تقریباً 2 کروڑ 90 لاکھ کی آبادی والا یہ ملک اپنی تمام تر قدرتی دولت کے باوجود ساؤتھ امریکہ کے زیادہ تر ممالک کی طرح غربت کا شکار ہے۔ پہلے سال 2000 میں اس وقت کے صدر ہیوگو شاویز نے اور پھر ان کے بعد صدر مادورو کی انتظامیہ نے بھی پچھلے 25 سال میں اسٹیٹ رن تیل کی کمپنی PDVSA پر کنٹرول سخت کیا ہے۔ ساتھ ہی اس عرصے میں امریکی سینکشنز نے ملک کے تیل کے ایکسپورٹس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ مغربی ممالک اور امریکی کمپنیز کے وینیزویلا میں آپریشنز کافی محدود ہو گئے ہیں۔ صدر مادورو کو پکڑنے اور امریکہ لے جانے کے فوراً بعد صدر ٹرمپ نے وینیزویلا کے تیل کے ریزروز استعمال کرنے کا اعلان کیا۔ وہ بہت واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ایک ایسا وینیزویلا جو تیل پیدا کرے امریکہ کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ اس سے تیل کی قیمتیں کم رہیں گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک ایمرجنسی میٹنگ میں امریکہ کے سفیر مائیکل والٹز نے تو بہت ہی واضح الفاظ میں تیل اور وینیزویلا میں امریکی کارروائی کے درمیان براہ راست تعلق کی نشاندہی کی۔ You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States. میں نے اسی تناظر میں یہاں برطانیہ کی لیورپول یونیورسٹی کے استاد اور پوسٹ کولونیل تھیوری، امپیریلزم اینڈ گلوبل ساؤتھ جیسے مضامین کے ماہر ڈاکٹر ایاز ملک سے بات کی اور پوچھا کہ معاملہ کیا ایک بار پھر تیل کا ہی ہے یا اس میں اور وجوہات بھی ہیں؟ نہیں، تیل کا معاملہ تو ہے، کیونکہ تیل کی جو ان کی کمپنیاں ہیں وہ بالکل ویل پوزیشنڈ ہیں، شیورون وغیرہ،
جن کے اسٹاک پرائسز بھی بڑھے ہیں، بلکہ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ انہوں نے پہلے سے ان کو ٹپ آف کر رکھا تھا امریکی ایڈمنسٹریشن نے، بڑی تیل کمپنیوں کو، کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں. لیکن اس سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جیو پولیٹیکل مینوورنگ کا ہے، کیونکہ ابھی جو نئی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی امریکہ نے ریلیز کی ہے پچھلے سال نومبر دسمبر میں، انہوں نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ ہم جو 1823 کا یعنی کہ 19ویں صدی کا جو مونرو ڈاکٹرن ہے اس کو ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. مونرو ڈاکٹرن کا پوائنٹ ہی یہ تھا کہ یہ جو لاطینی امریکہ اور سینٹرل امریکہ اور کیریبین، یہ بیسیکلی امریکہ کا بیک یارڈ ہے، یعنی کہ بیسیکلی یہ امریکہ کا محلہ ہے جس میں امریکہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے نا وہ قوت یہاں پر ڈومینیٹ نہیں کر سکتی، وہاں پر ان کی جانبداری نہیں ہو سکتی. تو اس معاملے میں کیونکہ لاطینی امریکہ میں خاص طور پر جو چینی سرمایہ داری ہے اور جو چینی ریاست ہے اس کا رسوخ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا ہے، تو یہ ایک لیول پہ جیو پولیٹیکل مینوورنگ بھی ہے کہ چین کا تیل سے ایکسس اور تیل سے جو ریئر ارتھ منرلز جس پر ایک پوری اب دنیا میں لڑائی اب چل رہی ہے، کیونکہ ریئر ارتھ منرلز وہ ہیں جو ہائی لیول ٹیکنالوجی اور ڈیفنس میں استعمال ہوتے ہیں، اس سے جو ہے وہ چین کی اور جو ابھرتی بھی جو قوتیں ہیں، عالمی قوتیں، ان تک رسائی روکی جائے. خیر، اس وقت دنیا ایک ایسی ڈگر پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو ہمیں 20ویں صدی کے ابتدائی برسوں کی یاد دلاتی ہے. اس وقت کی عالمی طاقتوں کے معاشی تضادات، 1914 سے 18 تک پہلی جنگ عظیم، 1930 کی دہائی میں عالمی معاشی بحران، دا گریٹ ڈپریشن، اور پھر 1939 میں دوسری عالمی جنگ کی صورت میں نظر آئے. ان جنگوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں انسان ہلاک ہوئے، شہر کے شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے. لیکن پھر دنیا نے اس تباہی سے کچھ سبق سیکھے. اقوام متحدہ جیسا ادارہ وجود میں آیا تاکہ تنازعوں کو جنگوں کے بجائے بات چیت سے حل کیا جائے. بین الاقوامی قوانین اور معاہدے وجود میں آئے اور دنیا میں امن اور عالمی استحکام کی امید پیدا ہوئی. اسی امید اور سوچ نے آگے چل کر یورپی یونین اور سارک جیسے ریجنل الائنسز کو جنم دیا. لیکن یہ اچھے دن زیادہ عرصے چلے نہیں. عالمی معاہدوں کی خلاف ورزیاں اور امریکہ اور سوویت یونین کی جانب سے دوسرے ممالک پر باقاعدہ جارحیت شروع ہو گئی. اور گزشتہ کچھ عرصے سے ایک نیا ٹرینڈ بھی سامنے آیا ہے، پری ایمپٹیو اسٹرائک، یعنی خطرے کے اپنے پرسیپشن کے مطابق دوسرے ملک میں کارروائی کر کے خطرے کو ختم کرنا، دوسرے ممالک میں گھس کر اپنے مطلوبہ لوگوں کو قتل کرنا یا اٹھا کر لے جانا. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر امریکہ اور اسرائیل یہ کام مسلسل کر رہے ہیں. انڈیا پر بھی الزام ہے کہ اس نے کینیڈا سمیت کئی ممالک میں قتل کروائے ہیں. امریکہ نے اس سے پہلے کب ایسی کارروائیاں کی ہیں، اس کا ذکر پروگرام میں کچھ دیر بعد کریں گے. لیکن پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اقدامات سے عالمی امن و استحکام کس طرح متاثر ہو رہا ہے. اگر کئی دوسرے ممالک نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ میں نے اس بارے میں بین الاقوامی قوانین کے ماہر احمد بلال صوفی سے بات کی اور پہلے تو وینزویلا کے صدر کو اٹھا کر لے جانے کی امریکی کارروائی کی قانونی حیثیت کے بارے میں پوچھا. قانونی حیثیت جو ہے وہ ایز سچ کوئی نہیں ہے، بیکاز اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو نارملی کسی بھی دوسرے ملک میں انٹرونشن جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کے پرنسپلز آف نان انٹرفیرنس اور نان انٹرونشن کی خلاف ورزی کے طور پہ دیکھی جاتی ہے. اور اس بابت یو این چارٹر بھی بڑا کلیئر ہے، آرٹیکل 2.4. اور جب اس آرٹیکل 2.4 کو مزید انٹرپریٹ کیا گیا یو این جنرل اسمبلی کی اسپیسیفک ریزولوشنز میں اور نان انٹرفیرنس وغیرہ، تو اس میں اس نوعیت کے تمام اقدامات جس میں آپ دوسرے ملک کی سرحد اناتھورائز طریقے سے کراس کر کے دوسرے ملک میں جا کر اس طرح کی کوئی کارروائی کریں تو اس کو غیر قانونی طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نارملی ہیڈز آف اسٹیٹس کی ٹریڈیشنل امیونٹی ہوتی ہے. اچھا، دنیا میں اگر دیکھا جائے امن قائم رکھنے کے لیے جو انٹرنیشنل لا کا فریم ورک ہے، عالمی قوانین ہیں اور معاہدے ہیں، اگریمنٹس ہیں، یہ ضروری کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ایک رول بیسڈ آرڈر ضروری ہوتا ہے ملکوں میں، ایک آبجیکٹو رول بنانا، ایک آبجیکٹو نارم. اور یہ اس لیے ہے کہ سویلائزیشن کی میچورٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تمام سویلائزیشنز آہستہ آہستہ جو سویلائزیشنز میچورٹی کی طرف گئی ہیں اور انہوں نے ایک خاص حد تک اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے، یہ ڈیولپمنٹ کی نشاندہی ہے. تو یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ یہ سویلائزیشن اس کے بغیر کسی بھی اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتی، ورنہ ایک کیوٹک انوائرمنٹ کا ہمیں سامنا ہوگا. بنیادی بین الاقوامی قانون کے بارے میں تو یہ طے ہے کہ جو شخص خدا نخواستہ اس کی وائلیشن کرتا ہے تو وہ بھی اس کی وضاحت پیش کرتا ہے ٹو ایکسپلین اینڈ جسٹیفائی. لیکن یہاں تو بلیٹنٹلی قانون کی وائلیشن کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ نارم جو ہے
ہم اس کو ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے یہ ایکشن کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا یہی نیو نارمل بن گیا ہے کہ جو ممالک ہیں وہ بنا کسی چیز کی پرواہ کیے چاہیں تو حملہ کریں چاہیں تو نہ کریں؟ کیا دنیا واقعی ایک انتشار کیوس کی طرف جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ اس سے بین الاقوامی قانون کی اہمیت میں زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ ایک نارم ڈسٹرب ہو رہا ہے تو سب اس نارم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیے، یہ درست ہے کہ اس وقت ایک ایسا واقعہ ہوا جو انٹرنیشنل لاء کی براہ راست وائلیشن ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لوگ کس بنیاد پر، اور ممالک، لوگ اور مختلف طبقات کس بنیاد پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ سب کے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ نارم ایسا ہے جو انٹیگرل ہے ہیومن سویلائزیشن کے لیے. لہٰذا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نارم کو اسٹرینتھ دینے کا وقت بھی ہوگا. تو اس کے علاقائی سیاسی جیو پولیٹیکل محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کی طرف سے صدر مدورو کو اٹھا کر لے جانے سے صرف 8 ماہ پہلے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے پیارے دوست مدورو کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ طے کی تھی. ماسکو میں ہونے والی ایک تقریب میں دونوں صدور نے اس پر دستخط کیے. اس ایگریمنٹ کے مطابق روس اور وینیزویلا آرگنائزیشن آف آئل پروڈیوسنگ کنٹریز اور گیس ایکسپورٹنگ کنٹریز فورم، یعنی تیل اور گیس پروڈیوس کرنے والے ممالک کے فورمز اور دیگر اداروں میں مشترکہ انیشیٹوز کو فروغ دیں گے. اور صرف توانائی کے ہی سیکٹر میں نہیں، اس ایگریمنٹ کا ایک مقصد آرمز کنٹرول کے بارے میں اور یک طرفہ سینکشنز کے خلاف اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں میں روس اور وینیزویلا کے درمیان قریبی تعاون حاصل کرنا بھی تھا. ایک طرف روس تو دوسری طرف چین. امریکی آپریشن سے صرف کچھ گھنٹے پہلے صدر مادورو لاطینی امریکہ میں چین کے سینئر ایلچی کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے وینیزویلا کی حمایت ایک بڑے بھائی کی طرح کی ہے. چین اور وینیزویلا کے دہائیوں پر محیط قریبی تعلقات ہیں، جن کی ایکسپرٹس کے مطابق بڑی حد تک بنیاد ایک مشترکہ سیاسی نظریہ اور امریکہ پر عدم اعتماد ہے. 2023 میں چین نے وینیزویلا کے ساتھ اپنے تعلقات کو آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل کیا. یہ چین کی طرف سے سب سے اونچی سطح کی سفارتی ڈیزگنیشن ہے جو پاکستان سمیت صرف 5 ممالک کو حاصل ہے. امریکی سینکشنز کے باوجود وینیزویلا کا تیل سب سے زیادہ مقدار میں چین ایکسپورٹ ہوتا رہا ہے، اور چینی کمپنیز وینیزویلا میں انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو فائنانس کرنے اور سرمایہ کاری میں انوالوڈ ہیں. روس اور چین کے علاوہ 2022 میں صدر مادورو نے تہران جا کر ایران کے ساتھ بھی ایک 20 سالہ معاہدے پر دستخط کیے. اگر امریکہ صدر مادورو سے خوش نہیں تو وہ روس، چین اور ایران کا بھی دوست نہیں، اور لاطینی امریکہ میں خاص طور پر چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بھی پریشان ہے. اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس پوسٹ کو ہی دیکھ لیں. اسے دیکھ کر یہ تاثر ملتا ہے کہ امریکی محکمہ داخلہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ ہمارا علاقہ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے. خیر، صدر مادورو کی غیر موجودگی میں جب وینیزویلا کی نائب صدر نے عبوری صدارت کا عہدہ سنبھالا تو ان کی افتتاحی تقریب میں روس، چین اور ایران کے سفیر نمایاں طور پر موجود تھے. تو اب وینیزویلا میں امریکی کارروائی کے بعد ان قریبی تعلقات کا کیا ہوگا، خاص طور پر روس اور چین کے ساتھ؟ یہ تو بالکل عیاں ہے کہ جو ٹرمپ گورنمنٹ ہے اور جو امریکی جو اسٹیبلشمنٹ اوور آل، اس کی جو پہلی شرط، یہ جو نئی حکومت آئے گی، جو ان کے جو بھی نائب آئے ہیں سامنے، ان سے پہلی شرط ان کی ہوگی یہ کہ ہمیں ایکسیس ہونا چاہیے، ہماری کمپنیوں کو ایکسیس ہونا چاہیے، اور آپ نے جتنے تمام معاہدے یا آپ نے کر رکھے ہیں یا تو ان کو منسوخ کیا جائے یا ان کو بس اب اگنور کریں. تیل کا معاملہ اور تیل تک ایکسیس کا تو معاملہ ہے ہی ہے، لیکن کہیں زیادہ مسئلہ جو ہے، کہیں زیادہ معاملہ جو ہے وہ چین کا، خاص طور پہ جو نئی جیو پولیٹیکل مینوورنگ ہے، اس میں الگ الگ خطوں میں، الگ الگ براعظموں میں ریسورسز تک ایکسیس کو روکنا سب سے بڑا معاملہ ہے. تو بالکل ان معاہدوں کی جو مستقبل ہے وہ مجھے کافی جو ہے نا وہ کوئی خاص مجھے اس میں امید نظر نہیں آتی. ویسے دوسرے ممالک کی حکومتوں کو گرانا اور اپنی مرضی کی حکومتوں کو لانا یہ کوئی ایسے کام نہیں جو امریکہ نے پہلی مرتبہ کیے ہوں. یہاں باقی دنیا نہیں بلکہ صرف لاطینی امریکہ کے چند ممالک کی مثالوں کا ذکر کرتے ہیں. 1989 میں امریکی فورسز سینٹرل امریکہ کے ملک پاناما کے صدر جنرل مینوئل نوریگا کو اٹھا کر امریکہ لے گئیں، جہاں وہ منشیات کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ جیسے الزامات میں مطلوب تھے. اگر ماضی میں مزید پیچھے کی طرف جائیں تو 1961 میں امریکہ نے کیوبا کے جنوبی ساحلی علاقے بے آف پگز میں 1,500 کے قریب CIA کے تربیت یافتہ کیوبن تارکین وطن جنگجوؤں کو بھیجا تاکہ صدر فیڈل کاسٹرو کی انقلابی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، لیکن یہ آپریشن ناکام رہا اور امریکہ کے لیے شرمندگی کا باعث بنا.
1954 में अमेरिका ने एक और लातीनी अमरीकी मुल्क ग्वाटेमाला में सदर जाकोबो आर्बेंज की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर वहाँ एक सख्त आमिराना फौजी हुकूमत कायम करवाई। माहिरीन के मुताबिक सदर आर्बेंज का कसूर ये था कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए और एक अमरीकी कंपनी यूनाइटेड फ्रूट की प्रॉपर्टीज़ को हुकूमती तहवील में ले लिया, यानी नेशनलाइज कर दिया। 1980 के इब्तदाई बरसों में अमेरिका ने एक और लातीनी अमरीकी मुल्क निकारागुआ में कम्युनिस्ट इनकलाब के मुखालिफिन की मदद की और उनको असलहे और तरबियत फराहम की। अमेरिका सांदिनिस्ता नेशनल लिबरेशन फ्रंट की इनकलाबी हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सका, लेकिन कॉन्ट्रास नामी इनकलाब मुखालिफों की मदद की वजह से निकारागुआ में जो खून रेजी हुई, मुबस्सरीन के मुताबिक मुल्क पर उसके बहुत तबाहकुन समाजी, मुआशी और सियासी असरात हुए। तो यानी लातीनी अमेरिका के कई ममालिक अमरीकी कार्रवाइयों, इक़दामात और पॉलिसीज़ और कई मरतबा बराह रास्त जारियत की वजह से मुतासिर होते रहे हैं। कई मरतबा अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब तो कभी नाकाम रहा है। तो अब वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका का ये जो ताज़ा एक्शन है, इससे अमेरिका को अपने अहदाफ या टारगेट्स हासिल हो जाएंगे? दो चीज़ें हैं। एक तो हम अगले पिछले 25-30 साल में अमेरिकन एडवेंचरिज्म अगर देख लें दुनिया में, अफगानिस्तान में आप देख लें, वो इससे कहीं ज़्यादा पसमानदा मुल्क था, लेकिन वहाँ भी इनके अहदाफ पूरे नहीं हुए। इराक में इन्होंने चढ़ाई कर दी, वहाँ भी इनके अहदाफ पूरे नहीं हुए। वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के मुल्क है, यहाँ की जो आवाम है वो बहुत मोबिलाइज्ड है तारीख़ी तौर पर अमेरिकी साम्राज्य के ख़िलाफ़। जो गवर्नमेंट में और फ़ौज में जो बोलिवारियन एलिमेंट हैं, जो बोलिवारियन जो गवर्नमेंट एक प्रोसेस वहाँ पे चला है, जिसको इनकलाबी आप कह लें, जो भी आपके लिए एक मुज़ाहमत का प्रोसेस चला है, वो बहुत पॉपुलर हैं। अवामी लेवल पे कम्यून्स का पूरा एक प्रोसेस है, जिधर मोहल्लों में सड़कों पे गलियों में कम्यूनिटियाँ बनी हुई हैं और उनमें से बहुत सारे लोग आर्म्ड भी हैं तारीख़ी तौर पे। तो और लेकिन हालांकि वो लोग डिमोबिलाइज भी हुए, पिछले 10 साल में सैंक्शंस लगे हैं, तेल की कीमतें गिरी हैं, तो बहुत ज़्यादा माशी बदहाली बहुत ज़्यादा है वेनेजुएला में। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि अमेरिका आके वापस अपना जो है ना वो राज मुसल्लत करे, इस खास तौर पे इस बराह रास्त तरीके से। तो ये करना बहुत मुश्किल होगा अमेरिका के लिए। जिस तरह अमेरिका इराक में नहीं कर पाए, अफगानिस्तान में नहीं कर पाए, तो वेनेजुएला जैसे समाज में तो बहुत ही मुश्किल होगा। देखिए, सच तो ये है कि हमारी दुनिया में वैसे भी भैंस उसी की थी जिसके पास लाठी थी, लेकिन फिर भी ख़ास तौर पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद बैनुल-अक़वामी क़वानीन, ममालिक की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या सालमियत, सरहदों का तक़द्दुस, आज़ाद ममालिक के हुकूक, इंसानों के हुकूक, इस तरह की चीज़ों को अहम समझा जाता था। इनकी खिलाफ वर्जियों को एक रेड लाइन तस्वुर किया जाता था। किसी भी खुद मुख्तार मुल्क पर हमले की दुनिया मजम्मत करेगी, इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ऐसा समझा जाता था। पिछले कुछ अरसे में एक के बाद एक ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिनसे ये ज़रूर लगने लगा है कि कमज़ोर वजाहतों पर मबनी यकतरफ़ा कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और ऐसा लगने लगा है कि अगर आपके पास ताकत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों का इल्ज़ाम लगाकर फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। इसराइल ग़ज़ा पर 2 साल से ज़्यादा अरसे तक बमबारी जारी रख सकता है। शाम, यमन, ईरान और कतर पर हमले कर सकता है और अमेरिका एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के सदर को उनके अपने दारुल हुकूमत से उठाकर ले जा सकता है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर अंडरमाइन होता है तो हो जाए। लगता तो ये है कि हमारी दुनिया जो पहले ही गरीब और कमज़ोर ममालिक के लिए गैर महफूज और मुश्किल थी, अब मज़ीद ख़तरनाक और अनसर्टन हो गई है।